صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد حساب بڑا ضروری ہے زندگی میں۔ حساب صحیح رکھنا چاہیے۔ عرب کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے، بلکہ بعض لوگ تو اسے حدیث بھی کہتے ہیں۔ فرمایا کہ دوستی بھائیوں کی طرح کرو، لین دین اور حساب غیروں کی طرح کرو۔ حساب صحیح رہتا ہے تو گھر کا نظام صحیح چلتا ہے۔ ہمارے جو پرانے زمانے کے لوگ ہوتے تھے، وہ اگر کوئی بڑا کاروبار کرتے تھے تو ایک منشی رکھتے تھے۔ منشی کی ڈیوٹی حساب کرنے کی ہوتی تھی، وہ صرف کھاتے بناتا تھا۔ یعنی یہ کام اتنا ضروری تھا کہ ایک شخص نے اگر چھوٹا سا بھی کاروبار کرنا ہے تو اس نے ایک منشی رکھا ہوا ہے کہ وہ حساب کرے، وہ بتائے کہ آمدن کیا ہے، خرچ کیا ہے، کس ترتیب سے آگے ہم چل سکتے ہیں، مزید ہمیں اس میں کیا انویسٹ کرنا پڑے گا، کیا ہم کھو رہے ہیں، کیا پا رہے ہیں۔ زمانہ جب جدید آیا تو اکاؤنٹ آفس کے نام سے ایک علیحدہ سے ڈپارٹمنٹ بنانا پڑا، جس میں بی کام، ایم کام، بی بی اے کرنے کے بعد کوئی آدمی بیٹھتا ہے اور وہ صرف حساب کرتا ہے۔ حساب صحیح رہتا ہے تو فیکٹری، انڈسٹری، کام صحیح چلتا ہے۔ یہ جو وزارت ہوتی ہے خزانے کی، تو یہ بنیادی طور پہ حساب کتاب کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ وہ حساب کرے، سالانہ بجٹ پیش کیا جائے کہ یہ آمدن ہے، یہ خسارہ ہے، اس طرح کر کے اب آئندہ سال ہم فلاں جگہ اتنا پیسہ خرچ۔ یہ حساب بڑا ضروری کام ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ مال کا حساب نہ کرو، اپنی ذات کا بھی حساب کرو۔ تم اپنے اوپر غور کرو۔ صوفیہ ایک مراقبہ کراتے ہیں، مراقبے کا یہی معنی ہوتا تھا کہ تھوڑی دیر بندہ اکیلے بیٹھے، وہ سوچے کہ اللہ کی نعمت کتنی ہے اور جواب میں میرا شکر کتنا ہے، میرے اوپر جو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے وہ کتنی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں وہ کتنی ہیں۔ اس سے شکر اور صبر دونوں چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ یہ حساب، یہ مراقبہ پھر بندے کو تھوڑا آگے لے کے چلتا ہے۔ پھر انسان یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ یار پہلے میں کبھی ایسا بھی دور تھا جب میں نماز نہیں پڑھتا تھا تو بے سکون ہو جاتا تھا، اب مجھے کیا ہوا؟ وجوہات تو ایسی ہیں نا۔ کیا وجہ ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ نیکی کی طرف میں کھنچا چلا جاتا تھا، اب میں کوشش بھی کرتا ہوں تو نہیں جا پاتا، کچھ وجوہات تو ہیں نا۔ یہ حساب ہے، اسی کو مراقبہ کہتے ہیں، اسی کو مجاہدہ نفس کہتے ہیں، اسی کو تزکیہ کہتے ہیں، اسی کو صوفیاء نے محاسبے کا نام دیا ہے۔ محاسبے کا مطلب ہوتا ہے اپنا حساب کرنا، اپنی ذات کا حساب کرنا، اپنا حساب کر کے رکھنا۔ اس آیہ مقدسہ میں سورہ حشر کی اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان یہ دیکھے، یہ حساب کرے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے۔ یہ حساب کرے، وہ وَلْتَنْظُرْ، وہ نظر کرے، وہ غور کرے، وہ ذرا پلٹ کر دیکھے۔ کون؟ نفس، ہر جان یہ غور کرے۔ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس نے تقدیم کیا کی ہے، مقدم کیا کیا ہے، آگے کیا بھیجا ہے اس نے۔ اور جب یہ دیکھ لے، جب یہ حساب کر لے تو اب کیا کرے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر اللہ سے ڈرے۔ ایک بار حساب کرنے سے پہلے ڈرے، ایک بار حساب کرنے کے کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ ایک بار پہلے ڈرے، ایک بار جو ڈرے گا نہیں وہ حساب نہیں کرے گا، وہ کر ہی نہیں سکتا۔ جس کو پتہ ہے ابا جی کا خزانہ لوٹ بھی گیا تو ابا جانے، اس کا کام جانے۔ جس کو پتہ ہے غیر کا مال ہے وہ کیوں حساب کرے؟
جس کو پتہ ہے کہ میرا کون سا اپنا ہے وہ نہیں کرے گا. حساب کون کرے گا؟ جو ڈرے گا، جسے احساس ہوگا وہ حساب کرے گا. پہلے ایک دفعہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، حساب کر لو تم نے آگے کیا بھیجا ہے. اور جب کرو نا واتقوا اللہ، پھر ڈر جاؤ. 2 دفعہ ڈرو، ایک حساب کرنے سے پہلے، ایک حساب کرنے کے. کیوں دوبارہ کیوں ڈریں؟ اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، محبوب مجھے تیرے زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے. یعنی یہ جب بھی حساب کریں گے انہیں پتہ چلے گا کہ ہیں ہم نقصان میں، پتہ چلے. اور جب پتہ چلے گا تو پھر واتقوا اللہ، پھر دوبارہ اللہ سے ڈریں گے. فرمایا حساب کر لو ورنہ ان اللہ خبیر بما تعملون، تم خود حساب کر لو واللہ اللہ کو تو تمہارے سارے کاموں کی خبر ہے. ان اللہ خبیر، بے شک اللہ کو خبر ہے، بما تعملون، جو کام تم کرتے ہو. حساب کرنا بڑا ضروری کام ہے. اپنی ذات کا حساب کیا کریں، حساب کریں. آپ کل کیا تھے، آج آپ کیا ہیں. جب اپنا حساب کرتے ہیں تو پھر اپنی کمیاں تلاش کرنے پر مل جاتی ہیں، اس کا فائدہ ہوتا ہے. اپنے نفس کا، اپنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا وہ سمجھدار ہے جو اپنا حساب کرے اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کرے. تو پھر جو اس کا مخالف ہے وہ کون ہے؟ جو حساب کر کے نیکیوں میں اضافہ کرے. حضور فرماتے ہیں وہ کون ہے؟ سمجھدار. تو جو نہ کرے، کہ نا الاشیاء تعرف باضدادھا، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. آپ نے جب عقل مندی یہ ہے کہ وہ حساب کرے. اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک فقرے میں ہمیں بتا دیا کہ جب تم حساب کرو گے تو تمہیں سمجھ آئے گی ہم غلط ہیں، اور جب تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم غلط ہیں تو پھر تم اپنی نیکیوں میں اضافہ کرو گے. تو یہ تمہاری سمجھدار. دیکھیں نا ایک آدمی نے حساب کیا، اس کے اکاؤنٹ آفیسر نے اس کو بتایا کہ صاحب آپ جو مال بنا رہے ہیں اس میں آپ کو نقصان ہے، جو کام آپ کر رہے ہیں وہ آپ کا کام درست نہیں ہے. اب جب اس کو حساب آ گیا تو اب اس بندے نے فوری طور پہ ایکشن لینا ہے. اس نے کرنا یہ ہے کہ اس نے اس طرح کرنا ہے کہ یہاں تو وہ کچھ اخراجات کم کرے گا، یہاں وہ کچھ تھوڑی سی محنت بڑھائے گا کاروبار میں. اب وہ دیکھے گا کہ جہاں وہ خرچہ کم کر سکتا ہے خرچہ کم کرے گا، اگر کہیں کوئی انویسٹمنٹ زیادہ کرنی ہے اس کو زیادہ کرے گا. اور اگر یہ کاروبار صحیح نہیں چل رہا تو میرا خیال ہے عقل مند تاجر ہے وہ کہے گا کوئی نہیں چل رہا تو ٹھیک ہے چلتا رہنے دو، نقصان ہی ہے نا، خیر ہے. سمجھے بات کو. یہ طریقت کا سبق ہے محاسبہ نفس. اسے سمجھ آ گئی کاروباری بندے کو، تاجر کو، کہ یار یہ میرا نقصان ہے. اب اس کو تو 18 سال ہو گئے اس چوک میں بیٹھے ہوئے، روز اس گلی سے گزرتا ہے، دائیں والا دکاندار بھی واقف ہے، بائیں والا بھی، سامنے والا بھی، ہو نقصان رہا ہے. کیا کرے گا بھئی؟ اس گلی سے بھی پیار ہے، چوک سے بھی پیار ہے، دوستوں سے بھی پیار ہے، سارا کچھ ہے. دکان رکھے گا کہ چھوڑ دے گا؟ تو کہے نہیں اب میں کیسے چھوڑوں. اس بات کو سمجھ لیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا تھا حضور بندہ نیک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے جو جگہ اسے گناہ پر اکساتی ہے وہ جگہ چھوڑ دے. جو دوست یار سنگت بیلی اسے گناہ پر اکساتے ہیں وہ لوگ، جی اس بندے نے فوراً کہا کہ سالوں کا رشتہ چھوڑ دے، ہزاروں گھنٹے ہزاروں ساتیں بیتی، کیسے چھوڑ دے؟ آپ نے یہ مثال دی. اور میں کاروبار میں نقصان ہوگا تو چھوڑتا جائے گا یا کرتا جائے گا؟ میں ایک مثال دیتا ہوں. یہ CNG کتنی زیادہ تھی لاہور سے پنڈی تک. صبح سے شام تک لوگ دفتروں میں آ کے بیٹھتے تھے. CNG پہ ایک ٹائر والا بیٹھا ہوتا ہے، اس سے بھی دوستی ہو جاتی ہے، شاپ والے سے بھی ہو جاتی ہے، سارے تعلق رشتے تھے لوگوں کے، آباد تھی. لیکن جب نقصان ہونے لگا، یہ عجیب منظر ہے نا کہ دنیا کا نقصان ہونے لگے تو بندہ جگہ چھوڑ دیتا ہے. اور جب تو دیکھے کہ میری ذات کا نقصان ہونے لگا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم محاسبہ نہیں کرتے، اپنا حساب نہیں لگاتے، اپنا حساب نہیں لگاتے. کبھی کبھی کوئی بندہ آتا ہے نا تو وجد کرا جاتا ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے حضرت صاحب ذرا مجھے دیکھو، جو کام بھی کرتا ہوں میرا بگڑتا ہے، آگے ہاتھ بڑھاتا ہوں میرا ہاتھ پیچھے جاتا ہے، آگے چلتا ہوں، ذرا میرا حساب تو لگائیں.
अल्लाह अकबर। मुझे वो बंदा रुला गया, हालांकि वो कोई और बात कर रहा था। मुझे वो कहीं और, मैंने बंद की किताबें शताबें, जहाँ मैं बैठा था, तो मैं उठ के मस्जिद आ गया। मैंने उसको कहा यार तू हिसाब लगवाने आ गया, मुझे तो बड़े दिन हो गए मैंने अपना हिसाब नहीं लगाया, तो अभी अपना हिसाब करने वाला। अब बड़ा मसला है, ये हिसाब करना है अभी। वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगत, तूने पता करना है, तो अपना हिसाब ही नहीं किया तो तेरा कैसे करूं? साहब कोई नहीं कर रहे हम अपना मुहासबा नफ्स। उसका नुकसान ये हो रहा है कि कारोबार सही होते जा रहे हैं, सजदे छोटे होते जा रहे हैं, बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा है, तिलावतें ख़त्म होती जा रही, लोग बहुत अच्छे बिजनेसमैन तो बनते जा रहे हैं, पर मदीने की याद में जो आंसू आते थे वो खुश्क होते जा रहे हैं। लोग बहुत अच्छे दुनियादार तो होते जा रहे हैं, लेकिन उनकी जो बातिन की कैफियतें थीं, तबीयत तरस गई है दोबारा से वो जलवा देखने को। वो बातें कहाँ से, वो किधर गई? वो बताना कि बड़ी मेहनत से किसी ने तेरे अंदर वो रंग भरा था, वो कहाँ है, वो किधर गया? ने अपना मुहासबा ही छोड़ दिया है। तुझे कहाँ खड़ा किया था, तू कहाँ खड़ा हो गया? तूने सोचा ही नहीं। हज़रत सलमान फ़ारसी बीमार थे, एक सहाबी तीमारदारी करने गए, तो जनाब सलमान फ़ारसी रो पड़े। उन्होंने कहा रोते क्यों हो? अब तो सहाबी हैं। तो फरमाने लगे जहाँ मुझे हुजूर खड़ा कर गए थे मैं वहाँ खड़ा नहीं रह सका, अब जब अपना हिसाब करता हूँ तो डर आता है। उन्होंने कहा हुजूर ये आप क्या फरमा रहे हैं? फरमाया हुजूर ने मुझे कहा था दुनियादारी ना करना, और मैं दुनियादार हो गया। वो कहने लगे दुनियादारी दिखाओ तो सही। तो सलमान फ़ारसी फरमाने लगे देखो ना, एक प्याले से भी गुजारा हो सकता है, मेरे घर में दो हैं, नहीं ना होने चाहिए थे। वो मुझे कहाँ खड़ा कर गया था, मैं आज कहाँ खड़ा हूँ। तेरी तस्वीर में वो रंग भरे हैं मैंने, लोग देखेंगे तुझे और पहचानेंगे मुझे। भाई अपना मुहासबा तो कर, वो चीज़ें किधर गई? वो जो तेरे अंदर होती थी, वो जो चीज़ तुझे खींच के लाया करती थी कभी मस्जिद, वो अब किधर है? तलाश करना, ढूंढ। वो तेरा ख़जाना था, वो तेरा ख़जाना किधर है? अपना हिसाब कर, कहाँ चला गया तू? वापस आ जा। इंसान का सुकून भी अपने घर होता है, उसकी इज़्ज़त भी अपने घर होती है, उसकी राहत भी। तू सड़क को मंजिल बना के बैठ गया है, ऐसा ना कर, अपनी तबाही ना कर, वापस आ और उसी जगह खड़ा हो जहाँ खड़े होने से तेरी बका है। वापस आ, रस्तों को कभी भी मंजिल ना बना, लौट आ। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते मैं एक बाग में था तो दरख्त के उस पार उमर बैठे थे। उमर पता नहीं कहाँ मस्त थे, मुझे देख ही ना पाए, पता नहीं वो कहाँ थे। ढूंढता फिरता हुआ इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूँ मैं। उमर और मेरे बीच एक दरख्त का फासला था, कहते उमर मुझे देख ही ना पाए। तो उमर अपने आप से बातें करने लगे और कहने लगे खत्ताब का बेटा उमर और अमीरुल मोमिनीन, वाह भाई वाह, तू ये समझने लग गया अपने आप को? उमर अपने आप से, हम कहते पागल है, अपने आप बातें कर रहा है, पागल है। हजरत उमर क्या, वाह भाई वाह, खत्ताब का बेटा उमर और अमीरुल मोमिनीन। ये लफ्ज कहते ही कहते उनके हाथ में लकड़ी का थोड़ा था, जोर से अपने घुटने पे मारा और फिर जमीन पे बैठ गए। कहने लगे बड़े तेरे नारे हैं ना, बड़ा तेरा रंग गोरा है ना, लोग तेरी बड़ी तारीफ करते हैं ना, जमाना तुझे बड़ा अच्छा कहता है, सियाना हो जा वरना कयामत में इतनी जिल्लत भी तेरी होगी। सियाना हो जा, अपना हिसाब कर ले, बड़ी तेरी बात है ना, बड़ा तेरा जिक्र है, बड़ा लोग तुझे उठ के मिलते हैं। खत्ताब का बेटा अमीरुल मोमिन, वाह भाई वाह। ये जो हिसाब है ना साहिबो, ये बड़ा ज़रूरी है।